جی غامدی صاحب ایک 9 سینچری کے عالم ہیں، تابعی بھی ہیں، فضیل بن عیاض، ان کا ایک قول تھا کہ جس نے لوگوں کی کے لیے عبادت کی اس نے شرک کیا، اور جس نے لوگوں کے لیے عبادت چھوڑی اس نے ریا کیا۔ تو میں جتنا سمجھتا ہوں شرک اور ریا تو ایک ہی قسم کی چیز ہے۔ تو یہ تو بات مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت لوگوں کے لیے اگر کی جائے تو اس میں شرک اس طرح سے کہ اللہ کا حق تھا اس میں کوئی اور درایا، کوئی اور شامل ہو گیا۔ لیکن یہ چیز مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک عبادت کام کو چھوڑنا، خاص طور پر کوئی اگر نفلی کام ہے اس کو چھوڑنا، یہ کس طرح سے اللہ کا مطلب جیسے حق ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کی وجہ سے یہ کیا تو یہ بھی ایک ریا شرک قسم کی چیز ہو جائے گی۔ مثلاً کہ ایک انسان نے پورا قرآن کی کوئی سورت پڑھنے کا، سورہ بقرہ پڑھنے کا ارادہ کیا، ابھی آدھی میں ہی پڑھا تھا کہ کسی نے اس کو بتایا کہ اس کا فلانا فلانا کزن پرانا اس شہر سے آیا ہے، تو وہ اس سے ملنے کے لیے، اس سے گپے لگانے کے لیے یا موج مستی کرنے کا اس نے ارادہ کیا، باقی بھی سورت کو اس نے چھوڑ دیا، بند کر کے قرآن رکھ دیا اور چلا گیا۔ تو یہ قرآن پڑھنے کا مطلب ایک عبادت کا، دین کا کام چھوڑنے کا مطلب اس کا ریا اور شرک سے کیا تعلق ہے؟ اس نے اگر یوں چھوڑ کے چلا بھی گیا تو اس سے اچھا زیادہ میں جی، زیادہ یہی ہوگا کہ اس کا ثواب چلا جائے گا، لیکن یہ شرک کیسے ہوگا؟ مجھے یہ چیز سمجھ شکریہ۔ میں نہیں آئی، تو آپ پلیز اس پہ تھوڑی وضاحت کرتے ہیں، شکریہ۔ فضیل بن عیاض ہمارے ابتدائی دور کے صوفیہ میں سے ہیں، تو ان لوگوں کے ہاں اس طرح کی چیزیں بعض اوقات بہت انتہا پر بیان کر دی جاتی ہیں۔ جو باتیں اللہ کے پیغمبر نے کہی ہیں وہ کافی ہیں ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ کیا کام ہمیں کیسے کرنا ہے۔ قرآن مجید سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے واضح ہو جاتا ہے کہ عبادت ہو، ریاضت ہو، اطاعت ہو، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن ہم انسان ہیں، اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوتاہی بھی ہو جاتی ہے۔ غلطی کوتاہی پر کہاں مواخذہ ہوگا، کہاں پوچھا جائے گا، کہاں اجر نہیں ملے گا، اس کے اصول بھی اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دیے ہیں، تو ان پر قائم رہنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ وہ بات یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ بعض اوقات ہم دوسروں کی رعایت اس طرح کرتے ہیں کہ خدا یا خدا کا حکم یا خدا تعالیٰ کی طرف ہمارا التفات بندوں کے نیچے آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہوگی، توجہ دلانے کا طریقہ اختیار کیا۔ لیکن دین کے معاملے میں ہر چیز کو اللہ کے پیغمبر ہی سے پوچھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔